رات کے 3 بج رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، جسم سونا چاہتا ہے لیکن آپ کا دماغ وہ ایک عدالت لگا کے بیٹھا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے پچھلے 5 سال کی غلطیاں یاد دلا رہا ہے۔ وہ ان مسئلوں کا حل ڈھونڈ رہا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ ان جملوں کے اوپر پچھتا رہا ہے جو آپ نے کل کسی کو کہے تھے۔ آپ کام نہیں کر رہے لیکن بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود آپ تھک رہے ہیں۔ آپ زندہ ہیں لیکن آپ مفلوج ہیں۔ ایک ہی منظر کو 100 بار دہرا رہے ہیں۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا؟ کاش میں نے اس کو یہ جواب دیا ہوتا۔ اگر کل یہ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے سوچتے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، سینے میں عجیب سی گھٹن ہے، معدہ جیسے سکڑ رہا ہے۔ جسمانی طور پر بستر پہ لیکن ذہنی طور پر نہ جانے کس آگ کے اندر جھلس رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو سن لیں، آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں۔ آپ اوور تھنکنگ کے قیدی ہیں۔ آپ سوچ نہیں رہے بلکہ آپ کا دماغ آپ کو کھا رہا ہے۔ یہ اوور تھنکنگ آپ کی صحت پر، آپ کی روٹین پر، آپ کے خیالات پر، آپ کے معاملات اور معمولات کے اوپر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھنکر گرو یوٹیوب چینل۔ اس کو ایک کہانی سے سوچتے ہیں۔ سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑا مسافر جہاز طوفان کے اندر پھنسا ہوا۔ لہریں اتنی اونچی ہیں کہ جہاز کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے۔ سب مسافر چیخ رہے ہیں اور لائف جیکٹ پہن رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح زندگی بچ جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن ایک مسافر ایسا تھا جو ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا لرز رہا ہے، کانپ رہا۔ کپتان اس کے پاس آیا، بولا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم لائف جیکٹ نہیں پہن رہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام نہیں کر رہے۔ مسافر نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، کپتان میں سوچ رہا کہ اگر جہاز ڈوب گیا اور مجھے تیرنا نہ آیا اور سمندر میں کوئی شاخ ہوئی اور میں کسی سنسان جزیرے پہ پہنچ گیا جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ ہوا اور وہاں جنگلی جانور ہوئے تو میرا کیا بنے گا؟ میں وہاں پہ کیا کروں گا؟ کپتان ہنسا اور بولا، اے نادان انسان، تو ان ہزاروں مسائل کا سوچ رہا ہے اور ان سے ڈر رہا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور وہ مسئلہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو ابھی موجود ہے، اس مسئلے کو بھول گیا ہے۔ اٹھ اور یہ لائف جیکٹ پہن، جو مسئلہ درپیش ہے اس کا سوچ، اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بات کا معاملہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اوور تھنکنگ یہی ہے۔ اگر مگر کے ہزار فرضی طوفان ہمارے ذہن کے اندر چلتے رہتے، ان کے سامنے حل ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور وہ بندہ جو اوور تھنکر ہے وہ ایک فرضی شوق کے ڈر سے لائف جیکٹ پہننا بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی، اس سے مسئلہ اوور تھنکنگ کا حل نہیں ہوا اور ابھی بھی مسئلہ اور یہ پرابلم آپ کے ذہن کے اندر صحیح طور پر فٹ نہیں بیٹھی، تو ایک اور کہانی سنیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، چاہتا تھا کہ استاد اس کو ذہنی سکون کا کوئی راستہ بتائے۔ استاد نے اسے بیٹھنے کا کہا، وہ بیٹھ گیا۔ استاد نے اس کے لیے چائے بنائی اور چائے بنا کر اس کے کپ میں اونڈیلی۔ جب کپ بھر گیا تو استاد چائے ڈالنا رکا نہ، بلکہ وہ مسلسل چائے ڈالتے رہے، حتیٰ کہ چائے کپ کے باہر گرنے لگی، میز پہ پھیلی اور فرش پر بھی گرنے لگی۔ شاگرد چیخ اٹھا، رک جائیے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کپ بھر چکا ہے؟ اب اس میں ایک بھی قطرے کی گنجائش نہیں۔ استاد مسکرایا اور بولا، بالکل اسی طرح تمہارا دماغ ہے، یہ پہلے ہی اوور تھنکنگ کی وجہ سے اس قدر خیالات سے بھر چکا ہے۔ اگر مگر چونکہ چنانکہ لیکن اف اینڈ بٹ جو مستقبل میں درپیش ہوں گے، جو ماضی میں گزر گئے، ایسے خیالات اور پریشانیوں سے بھر چکا ہے کہ اب اس میں سکون کہاں سے آئے؟ سکون کا ایک قطرہ تک بھی اس کے اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر تم اپنے دماغ کے اندر سکون کو جگہ دینا چاہتے ہو، اطمینان کو بٹھانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہاں پر کچھ سپیس تو پیدا کرو۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو خیالات کا ایک جگمٹا، ایک مجمع، ایک ہجوم، ایک انبار جو تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے، اپنے ذہن کو پہلے اس سے خالی تو کرو۔ جب تم اس کو خالی کرو گے تب وہاں پر سکون اور اطمینان کے بیٹھنے کی کچھ سپیس بنے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، اوور تھنکر کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسئلے کو حل کر رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مسئلے کو کریٹ کر رہا ہو، وہ مسئلہ تخلیق کر رہا ہو۔ ہم ماضی میں جا کر وہ جملے بدلنا چاہتے ہیں جو ہم بول چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ٹائم مشین آ جائے، ہم اس ٹائم مشین کے اندر گھسیں اور جو کچھ ہم نے پہلے کہا ہے اس کو ریزر کے ساتھ ریز کر دیں، ریموور کے ساتھ ریموو کر دیں، اور پھر اپنی مرضی کے خیالات وہاں پہ ڈال کر حال یعنی پریزنٹ کے اندر آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ماضی ایک قبرستان ہے، وہاں کھدائی سے تعفن اور بدبو ملے گی، سکون نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، آپ مستقبل کی ایسی فلمیں بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ پہلے آپ نے ٹائم مشین کی طرح اپنے ذہن کے اندر وہ جملے بدلنا چاہتے ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے، اور اب کیا ہے؟ اب آپ فیوچر کے اندر ایسی فلمیں بناتے ہیں اوور تھنکنگ کے ذریعے جس کا اسکرپٹ صرف خوف سے لکھا گیا۔ 90% چیزیں جن کے بارے میں آپ ڈرتے ہیں وہ کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں لگتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ یعنی ہم دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اوور تھنکنگ سے نکلنا کیسے ہے؟ اس کے 3 طریقے۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ اگر آپ نے ان طریقوں کو جاننا ہے اور اس اوور تھنکنگ کے جن سے
इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से निजात पानी है तो फिर ये 3 तरीकों के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। थिंकर गुरु के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो के अंदर ओवर थिंकिंग का हल क्या है, इन मसाइल से छुटकारा कैसे पाना है और सुकून की नींद कैसे सोना है, अपने ख्यालात को अपने जहन से कैसे बाहर निकाल कर वहाँ पर सुकून और इत्मीनान की स्पेस को क्रिएट करना है। ओवर थिंकिंग के मसाइल को हल के लिए 3 तरीके जो नहायत ही अहम हैं, अगर आप उन पर अमल कर गए तो ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरती चली जाएगी। लेकिन ये 3 तरीके जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कमेंट में लिखें कि हम 3 तरीकों का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के इन 3 तरीकों को जानेंगे जिनके ज़रिए हम इस मसले का हल ढूंढेंगे। मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।